اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامان، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامان، جو بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موسم بہت اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے کاموں پہ ابھی تک انہوں نے چھٹی نہیں کی، اور کالجوں سے بھی اور یونیورسٹیوں سے بھی لوگ جو ہے ابھی ان کا واپسی کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسکول کے بچے تو جلدی آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک نوجوان جو کوپن اگر کمیون سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں، پچھلے دنوں نہیں، آج کل کی بات ہے، اور اس میں بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوئی۔ ہمیں جو فیڈ بیک ملا بڑا اچھا ملا۔ وہاں ڈیبیٹ تھی جو فری گرونے کے اشم آغا ہیں، اور جو فریڈرکسبرگ کمیون کے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ رحمان صاحب، وہ بھی پاکستانی نژاد ڈینش ہیں اور یہ بھی پاکستانی نژاد ڈینش ہے، اور دونوں غالباً بائی برتھ جو ہیں وہ ڈنمارک کے بائی برتھ ڈینش ہیں۔ تو ہم نے کہا اپنے سامعین کے ساتھ بھی شیئر کریں کیا انفارمیشن ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اشم آغا موجود ہے۔ اشم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انکل بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے، کیا میں آپ کے ریڈیو چینل پہ آنے کے لیے، اینڈ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اشم، آپ بہت ایکٹیو ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، یونیورسٹی بھی، اپنے کورسز بھی، سوشل کام بھی، اور کمیونٹی سے ملنا جلنا بھی، اپنے الیکشن کی کیمپین کو بھی جو فالو کرنا۔ بڑی نعرے برو میں جو آپ کی کیمپین تھی، آپ نے جو لگایا ہوا اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا، وہ بڑا کامیاب رہا۔ پہلے ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، پھر بابا تنظیم نے جو آپ کو دعوت دی ہے اس کی طرف چلیں گے۔ جی انکل بہت شکریہ آپ کو، جیسے پتہ ہے سب کو ابھی اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ قریب آ گیا الیکشن بہت۔ میں پرسنلی اپنے ٹیم اینڈ خاص کر جو میری فیملی جو سپورٹ کر رہی ہیں، ہم پچھلے 3 سالوں سے لگاتار اس چیز کی تیاری میں ہے۔ تو اب جب کہ صرف 2 مہینے رہ گیا الیکشن کے، تو سپیڈ تھوڑا سا تیز ہو گیا۔ تو بالکل یہ اس ویکنڈ میں کیا میں پیل کی سنتا تھا، جہاں ہر سال کیا میں پولیٹیکل پارٹیز آتے ہیں اور اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں ہم نے بھی ایک اسٹال لگایا تھا، فری کھان نے ایک اسٹال لگایا تھا، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ، تو ہم نے وہاں تھوڑا بہت سموسے وغیرہ بھی ہم نے لگائے تھے۔ ایک یہ ہوگا ایک جیسچر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کہ ہم کافی اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوا ہے، اور پھر لوگوں کے جو ایشوز ہے وہ سمجھنے کے لیے ایک اپرچونٹی ملی ہے۔ تو ایسے ایونٹس ہم اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہاں خامہ ماغذ صاحب پلاہوئے میں، وہاں بھی میں گیا تھا، وہاں مجھے ندیم فروغ بھی ملے تھے۔ تو یہ صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو ہم مل رہے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں میں، اور جو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہم اپنے آپ کو کہ ہم دکھائیں گے نہیں تو پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں ایکٹیو کو کیسے الیکشن کے پتہ لیے۔ چلے گا؟ نارے روگ گیٹ میں ہزاروں لوگ تھے، میں تو کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہزاروں، کئی ہزاروں لوگ تھے، اور چند کلومیٹر پر یہ جو ہے وہ سارے جو سٹال لگے ہوئے تھے، لوگ خوشی خوشی سے اپنے اپنے کیمپس میں جو ہے وہ، آپ کا کیمپ بھی ہم نے دیکھا۔ ماشاءاللہ جو آپ کی ٹیم ہے بہت مضبوط ٹیم ہے، اور آپ لوگوں میں چاٹ، چنے، اور اس کے علاوہ سموسے، اس کے علاوہ ڈرنکس، اس کے علاوہ ٹافیوں چاکلیٹ بھی، اور خود بھی آپ پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے۔ آپ کے ووٹر سپورٹر بھی جو ہے وہ پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے۔ وہاں میں ملک اسکندر صاحب بھی جو آپ کے پارٹی کے فورمین ہیں، وہ بھی جو ہے وہ تقسیم کرتے نظر آئے۔ آغا صاحب نظر آئے، مجیب الرحمان قریشی صاحب نظر آئے، خواتین ہمیں نظر آئیں جو بڑی متحرک تھیں، اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بالکل این جمہوری طریقے سے لڑا جا رہا ہے، اور آپ کو پاکستان سوسائٹی نے بھی سپورٹ کر دیا اب تو۔ جی انکل بالکل، مجھے بڑی خوشی ہے کہ کہ ہم ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں تو لوگ پیار اینڈ سپورٹ شو کیس کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے خود مینشن کیا ہے ریسنٹلی، کیا میں پاکستان سوسائٹی نے بھی کیا مینشن کیا ہے کہ وہ کیا میں ہمیں سپورٹ کریں گے، اور وہ آپ دیکھیں انکل، وہ اس لیے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو میرا بھی یہ ماننا ہے کہ جو لوگ کہ ہم کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ علی ہو یا باشی ہو، جو بھی بندہ ہو، کیا میں آپ کو ان لوگوں کو کیا ہم سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ ہم کمیونٹی کے فائدہ رہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے انکل، آپ تو کیا میں اوور ویو رکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کمیونٹی کا، تو آپ کی نظر میں تو ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ میں ایکچولی دیکھیں کام یہ کرنا تو چاہ اب رہے ہیں، آپ کی لیکن بات ہے، دیکھیں نا آپ کی کام کی قدر کی جا رہی ہے نا، تو آپ کام کرتے ہیں، کام کرتے نظر آتے ہیں لوگوں کی، آپ نظروں میں آپ جو ہے وہ ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں۔ مساجد میں دیکھیں، لوکل کمیونٹیز کے پروگراموں میں دیکھیں، تو آپ اس پر جو اپنا حق ادا کرتے ہیں، تو اسی لیے لوگوں نے سمجھا، لوگوں نے جانچا، اور خاص کر یہ جو پاکستان سوسائٹی نے آپ کو جانچ کے جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے کام کو دیکھ کر سپورٹ کر رہے ہیں۔ بالکل، اور مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے
کیا میں کہ انہوں نے کہ ہم یہ ایکنالج کیا اور ہمیں کہ ہم خاص کر جو نوجوان جو ہے جو کہ ہم اگلا کہ ہم ہمارا اسٹیپ لیں گے کمیونٹی کے لیے ان کو تو ہمیں دل کھول کے ہم سپورٹ کرنا چاہیے اور چاہے چلیں میں ہوں یا ہشم کوئی اور آتے ہو. ہیں اپنا جو آپ کی جو ایک بابا تنظیم ہے، ذرا بابا تنظیم کے بارے میں بتا دیں. آپ کو انوائٹ کیا گیا، آپ کو اور رحمان صاحب کو جو فریڈرکسبیا سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. جی بالکل انکل، یہ ایکچولی کیا میں بابا تسنیم اینڈ کیا دوسرا آرگنائزیشن ہے جن کا نام ہے پیٹرس موہن ہے، ان دونوں نے مل کے یہ ایونٹ ارینج کیا ہے اور انہوں نے کیا میں مجھے انوائٹ کیا ہے. ایک ہماری ہے آنٹی، ان کا نام ہے شازیہ مغل، وہ ہاؤس پیٹرس میں کیا شامل ہے. انہوں نے کیا میں مجھے انوائٹ کیا ہے ایونٹ پہ اور پھر وہاں ہم 4 پولیٹیکل کینڈیڈیٹس تھے اور یہ کیا ہاؤن کمیون کے زیادہ تر کیا پولیٹیشینس تھے، لیکن انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا تھا کیونکہ وہاں فیکسپیا کمیون کے لوگ تو وہاں شامل تھے، لیکن اس کے علاوہ کوپ میکنگ کے آس پاس بھی لوگ آگے تھے اس ایونٹ پہ. تو وہاں میں ریپرزینٹ تھا جو فری کان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، فیصل رحمان تھے جو کنسرویٹو پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ 2 نئے کینڈیڈیٹس، ایک سوشل ڈیموکریٹ سے اور ایک کیا میں ایس ایف سے جو ڈینش کینڈیڈیٹس تھے وہ بھی وہاں تھے. اور کیا ہم اس دن کا ٹاپک تھا ڈیموکریسی، تو ہم نے پھر ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریسی کے ویلیوز پہ ہم نے بات کیا تھا اور لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملی تھی کہ ہم ہمارے سے سوال جواب کرنے کے لیے جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے مین کنسرنس ہے. تو آپ کو جو ہے اس کا جو فیڈ بیک ملا، چونکہ یہ تنظیم غالباً کوئی 10 سال سے بنی ہوئی ہے اور یہ اچھی خاصی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے، خواتین بھی موجود تھی. تو اس ڈیبیٹ کا فری گرونے کو اور فری گرونے کے آپ کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ کوپن ہیگن کے آپ کینڈیڈیٹ ہیں. فیصل تو غالباً فری اپنا فریڈرکسبیا کمیون سے ہیں، دوسرے بھی ہوں گے. تو آپ کو خود کیا محسوس ہوا؟ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ آپ انکل میں بھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایسے جیسے یہ آرگنائزیشن ہے ان کو کیا میں ہم کافی زیادہ ریکگنائزیشن ہمیں دینا چاہیے کیونکہ جو وہ کام کر رہے ہیں، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں سے یہ زیادہ تر منارٹی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے آرگنائزیشن میں شامل ہوتے ہیں، جتنے انہوں نے کام کیا. اور نہ ہی صرف کوپ میکنگ میں، ایون کہ ہم ویسٹائن میں بھی ان کے کیمپ ڈپارٹمنٹس ہے، جیسے عیسائی ہو گیا، البسلون ہو گیا اور بھی کئی جگہ ہیں. تو جو رسپانس تھا میرے حساب سے کافی اچھا رہا ہے کیونکہ جو لوگ وہاں شامل تھے وہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کہ ہم میرے ٹارگیٹ گروپ میں آتے ہیں، جیسے کہ مسلم سوسائٹی کے لوگ یا منارٹیز یا جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ وہاں شامل تھے. تو جب میں تو ان سے چلیں بات اس کر رہا پر تھا. جو ہے وہ ہشم کھل کر بات کریں گے چونکہ آپ اس وقت مصروف بھی ہیں. اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج آپ کی میٹنگ تھی، غالباً آپ کی ٹیم جا رہی تھی جو ہے وہ اوڈینسے کی طرف بھی تھی، وہ موسم کی وجہ سے یا جا باشتے کی وجہ سے، اور یہ آگے غالباً ویکینڈ کی طرف جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ جی انکل، وہ ایکچولی ہمارے کہ ہم اونس میں کافی زیادہ انٹرسٹ ہے کہ ہم بھی وہاں اپنا ڈپارٹمنٹ کھول لیں. اور جہاں تک میرا انفارمیشن ہے ابھی ایک ٹیم بن گئی ہے وہاں اونس میں، لیکن آج کی میٹنگ میں وہ کیونکہ میں شامل نہیں تھا وہ کوآرڈینیشن میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کمپین کافی تیزی سے جا رہا ہے تو کافی کام ہے کوپ میکنگ میں. لیکن جہاں تک میں نے سنا کہ وہاں کوئی ایسے ایشوز ہو گئے تھے جو ہمیں تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑا، لیکن ہم بے شک جا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاں انشاءاللہ وہاں بھی ہمارے 1 یا 2 کینڈیڈیٹس ہوں گے شامل کمیونٹی الیکشن میں. میں آپ کو یہ بھی خبر کیا میں اناؤنس کر دوں کہ ایکچولی آج ہی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم ایک اور ارینج کر رہے ہیں انشاءاللہ 27 سپٹمبر، جہاں ہم اور کینڈیڈیٹس اناؤنس کریں گے. ایک تو پنہال میں بھی ہمارا ایک کینڈیڈیٹ ہے جو پچھلا پارلیمنٹ الیکشن بھی ایک خواتین ہے، وہ ان کا نام ہے سین، وہ بھی کہ ہم پارلیمنٹ الیکشن میں وہاں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور انشاءاللہ کیا میں کمیونٹی الیکشن میں ہشم، بھی یہ کیا جو ہم وہاں 2-3 ہے ریپرزینٹ کہا ہوں آپ اعلان کریں گے، یہ کوپن ہیگن سے ہوں گے یا دوسری کمیون سے ہوں گے؟ انکل فلی شور میں نہیں ہوں کیونکہ وہ ہمارے ایک بورڈ ہے جو ان چیزوں کو کہ ہم سنبھالتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے کوپ ہیکنگ سے باہر بھی کوئی علاقے ہیں وہاں کہ ہم 1-2 کینڈیڈیٹس کھڑے کرا رہے ہیں، اینڈ ہو سکتا ہے کوپ ہیکنگ میں بھی، لیکن میں شور نہیں ہوں.
وہ لیکن آخری میں چلتے چلتے آپ سے پوچھ لوں کہ میری جو سروے کر رہا تھا کہ کون کون سے کینڈیڈیٹس کن کن کمیون سے آ رہے ہیں، اس میں پاکستانی نثار ڈینش جو ہیں وہ کتنے ہیں. تو جی ٹاسک ٹوپ میں بھی مجھے ایک کینڈیڈیٹ نے بتایا کہ جی میں بھی فری گرونے کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. جی بالکل. سوستو میں ہمارے کینڈیڈیٹ ہے جن کا نام ہے سرفراز. وہ شروع دن سے پارٹی کے ساتھ کہ ہم لگے ہیں. انہوں نے ایکٹیولی کام بھی کیا تھا شروع میں ایز اے والنٹیئر، لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ کیا میں وہ کھڑے بھی ہونا چاہ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم سوستو میں ہمیں کافی زیادہ سپورٹ ملا ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ اچھا کام کریں گے تو ان کو بھی کامیابی مل جائے گی. اشم کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک دو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں، چار کھڑے ہوں، پانچ کھڑے ہوں، آپ جس کا کام ہوگا اس کا کام بولے گا. بے شک جس طرح ہمارے تھنک ٹینک سے یہ تقیر حسین بخاری شاہ صاحب فرماتے رہتے ہیں کہ برادریزم میں بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں، تعلقات پہ بھی ووٹ دیتے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن یہ بات آپ کو مان لینی چاہیے کہ جو کام کرتا ہے اس کا کام بولتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ خود ہی چل پڑتے ہیں. جس طرح دیکھیں نا، تھوڑی سی کوشش جس نے بھی کی، تو آپ کی جو پاکستانیوں کی تنظیم ہے، بڑی پرانی تنظیم ہے پاکستان سوسائٹی، انہوں نے آپ کی حمایت کا اعلان کر لیا جو پہلے لوگ یقین نہیں کر رہے تھے. بالکل انکل، بالکل آپ نے درست کہا ہے. جو بندہ کام کر رہا ہے وہی سامنے آ رہا ہے. ابھی فی الحال جتنے کینڈیڈیٹس آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہی کہ ہم باہر نکل رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، جن پہ کہ ہم سن رہے ہیں، جو ایون کیا میں میڈیا جو ہمارے کہ ہم اپنے جو میڈیا پلیٹ فارم ہے جیسے آپ کا ریڈیو ہے، جو لوگ یہاں ایکٹیولی آ کے بتا رہے ہیں ان کا ہی پاپولیرٹی آگے آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرور میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ بات کرنا چاہیے، اور خاص کر ریڈیو پہ تو ہم تھوڑا بہت بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. اب میں بھی باہر بیزی ہوں، اور کافی زیادہ میرا ایونٹ سے کام رہا ہے، لیکن میری کوشش یہی ہوتا ہے کہ میں تھوڑا بہت آپ کو بتا دوں یا کسی اور کو بتاؤں کہ آج کل کون سے چیزوں میں ہم بیزی ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنا کام نہیں دکھائیں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو پھر آگے جا کے کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. بہرحال آپ اپنا کام جاری رکھیں، جو ایمانداری سے کام کرے گا وہ خود ہی دوڑ میں آگے نکل جائے گا. چلتے چلتے آخری سوال میں کر لیتا ہوں. ڈیفینیٹ آپ دوسری پارٹیوں پر بھی آپ کی نظر ہے. سوشل ڈیموکریٹ کی جو کنفرنس ہوئی البو میں، بڑی کنفرنس ہوئی، بڑی باتیں آئیں، بڑی کچھ اخبارات میں آ رہا ہے، ہمیں بھی انفارمیشن مل رہی ہے. تو آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں؟ جی انکل، بہت شکریہ. ابھی پچھلے دنوں ہی ان کا لینس ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ آج کل جو پولیٹیکل اسپیکٹرم میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے الیکشن کب اناؤنس کریں گے، کیونکہ ابھی اکتوبر تو آنے والا ہے، اور 7 اکتوبر کو یہ پارلیمنٹ کھل جائے گا، تو وہاں پرائم منسٹر نے اپنی ایک اسپیچ کرنی ہے. تو وہ لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ میں جب پارلیمنٹ وہ کھولیں گے تو وہ اسی وقت میں پارلیمنٹ کے الیکشن بھی اناؤنس کر لیں. اور پھر بعد میں اس جو ان کا لینس میں ہوا ہے وہاں یہ کلیئرنس ہوا ہے کہ میں ابھی سوشل ڈیموکریٹس کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹ کا الیکشن اناؤنس کرے. تو جو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہو سکے کہ کمیون کے پارلیمنٹ کا الیکشن ساتھ ساتھ ہوئے، وہ رومر کو انہوں نے بالکل ختم کر لیا ہے. کیونکہ ابھی وہ یہ دیکھیں گے جو گورنمنٹ میں جو پارٹیز ہے، سوسائٹی مرغار میں، وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم کمیون کے الیکشن میں وہ کیسے پرفارم کریں گے. کیونکہ اگر آپ سروس دیکھیں تو ان کے ہسٹوریکلی بہت برے سروس چل رہے ہیں. تو پہلے وہ یہ دیکھیں گے کہ اس الیکشن میں وہ کیسے پرفارم کریں گے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ پارلیمنٹ کا الیکشن پہ دیکھیں گے. کیونکہ یہ ہے کہ الیکشنز اگلے سال تک ان کو اناؤنس کرنا پڑے گا. ڈیڈ لائن ہے اکتوبر 2026، جو کہ کافی کم ٹائم ہے. تو ایک تو یہ بات چلی ہے. دوسری بات میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کل ہی یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ ایک غوث خل یونیورسٹی میں ایک لائن تھا جس کا نام ہے بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ لیڈرشپ، اس کو وہ بند کرا رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس اسٹڈی کے تھرو کافی زیادہ بنگالی آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس ماسٹر ڈگری میں 40% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بنگلہ دیش سے ہیں، کیونکہ غوث خل یونیورسٹی نے ایک پارٹنرشپ کیا ہے ڈھاکہ یونیورسٹی کے ساتھ. تو
کیونکہ کہ ہم ڈینش پرائم منسٹر کو اس بات کا کنسرن کیونکہ وہ تھا کوئی کہ قانونی سوراخ تھا جس سوراخ کو انہوں نے جلدی پر کرنے کی کوشش کی ہے قانون کے تحت. بالکل بالکل یہی بات ہے کہ انہوں نے جو ڈینش پرائم منسٹر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کا طریقہ ہے کہ ہم اور سے اور کہ ہم مسلمان بنگالیوں کو کیسے لے کے آ سکے ڈنمارک. تو ان کو اس بات کا کنسرن ہوا اور پھر کل ہی انہوں نے کیا میں یہ اپرچونٹی بند کرا لیا ہے. اور یہ میرے کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ آج کل حالات ایسے بن رہے ہیں کہ بہت زیادہ اسلاموفوبیا اینڈ بہت زیادہ ڈسکرمنیشن پھیلتا جا رہا ہے. لیکن بیٹے چونکہ آپ سیاست میں آپ نظر رکھتے ہیں دوسری پارٹیوں پہ اپنی پارٹی کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ اخبارات پڑھتے ہیں اور ہر چیز کا تجزیہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا یہ بھی اپنی پارٹی میں یہ آپ سوال اٹھائیں کہ ان لوگوں کو ویزے مل رہے ہیں جو بہت بعد آتے ہیں، ان کی فیملی کو بھی ویزے ملتے ہیں. وہ لوگ بھی میرے پاس میرے ریکارڈ میں ہیں، میرے پاس انفارمیشن ہے، اچھی خاصی تعداد میں لوگ ہیں جو سوشل بھی نہیں لیتے، اسٹیج پر بوجھ بھی نہیں ہے، ان کو وہ 12 13 14 سال ہو گئے رہتے ہوئے، لیکن ان کو پرماننٹ جو ویزا نہیں دے رہے. لیکن یہ کتنا بڑا ایشو ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. بالکل انکل، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور یہ اور زیادہ مطلب رہے گا. تو اگر ہم ان چیزوں پہ کیا ہم توجہ نہیں رکھیں گے تو یہ چپ چپ کے ہمارے لیے زیادہ سختیاں کیا ہم بنائیں گے. مسئلہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اسٹیٹ پر بوجھ ہو اس کی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ سوشل لے رہا ہے، کوئی بینیفٹ لے رہا ہے، جو کوئی ان سے نقصان ہی نہیں کر رہا، کچھ نہ کچھ ان کو ٹیکس دے رہا ہے، اس کو بھی ویزا نہیں دیا جا رہا، اس کو ایسے مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے اور اس پر کوئی سیاسی جماعت بولتی نہیں ہے. بالکل انکل، آپ جیسے خود ہی بتا رہے کہ یہ سوسائٹی کے لیے ہمارے لیے ایک پلس ہے کہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو انوائٹ کریں، اور کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہے. لیکن جب تک ہم اسپیسیفک ایشوز جیسے کہ پاکستان کو کیٹیگری 5 سے کیٹیگری 3 میں نہیں کہ ہم چینج لے کے آئیں گے تو ایک اپرچونٹی نہیں آئے گی کہ ہم ان انیشیٹو پہ بات کریں، کام کریں. کیٹیگری 5 کے لیے تو ہم نے انیشیٹو لیا ہے، ڈیمونسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ کام جمہوری طریقے سے ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ سے تو نہیں ہوتے. بالکل. اشم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں، ڈینش میں میسج دینا چاہیں تو ہمارے پاس 2 منٹ ہے. جی بہت شکریہ انکل. میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں اردو میں بول لیتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی کہ ہم الیکشن زیادہ زیادہ قریب آ رہے ہیں، اور میری یہی ریکویسٹ ہے سب کو، جس میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ آپ پلیز انوالو ہوں پالیٹکس میں، آپ پلیز الیکشن میں انوالو ہو، کیونکہ یہی ہمارا موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کو الیکٹ کریں جو ایکچولی ہمارے کمیونٹی اینڈ ہمارے انٹرسٹ کے لیے کام کریں. کیونکہ اگر ہم اب نہیں کریں گے تو پھر اگلے 4 سال تک کوئی بھی ایسا ہمیں اپرچونٹی نہیں ملے گا جہاں ہم ایکچوئل لوگوں کو لے کے آئیں جو ہارڈ ورکنگ ہیں، جو ہمارے لیے فائدہ کے لیے کام کریں گے. اور میں یہ پرومس کرتا ہوا چلوں کہ اگر میں انشاءاللہ مجھے موقع مل جائے کہ میں کمیون میں کہ ایک میری پولیٹیکل پوزیشن بن جائے تو میں دل کھول کے کام کروں گا، اور جو بھی بندہ آ کے میرے سے کوئی سوال یا جواب یا کوئی بھی کام ہوگا میں کھلے دل سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ ان دا اینڈ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے یہ موقع مل رہا ہے، تو اگر میں آپ لوگوں کے لیے کام نہیں کروں گا تو پھر کیا فائدہ ہے. تو بہت شکریہ، اینڈ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ آنے والا کمیونٹی الیکشن ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. سامان، یہ تھے آغا اشم جو کہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے، اپنی پارٹی کی بات کر رہے تھے، اپنی بات کر رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ ان کا کیا کیا ارادے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. چونکہ یہ نوجوان ہے، ہارڈ ورکر ہے اور پڑھا لکھا نوجوان ہے اور ہر چیز کو سمجھتا ہے، سیاسی تجربہ بھی رہ چکا ہے، بہت سارا پارلیمنٹ میں بھی کام کر چکا ہے. اس کے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو لوگ آرگنائزیشنز میں کام نہیں کرتے انہیں بھی کچھ نہیں پتہ چلتا، چونکہ ان کے گراؤنڈ روٹس کا انہیں پتہ ہوتا ہے. یہ کوئی پیراشوٹر نہیں ہے کہ ایک دن آ کر کوئی بیٹھ جاتا ہے. خواہشات تو بہت ساری ہوتی ہیں ہر بندے کی، ہر بندہ خواہشات پہ چلنا چاہتا ہے. لیکن آنے والا وقت اب جو سیاست بتائے گی، وہ جو محنتی ہوگا، جس کے پاس افائنگ ہوں گی، کوالیفیکیشنز ہوں گی، تجربہ ہوگا، لوکل سوسائٹیز کا تجربہ ہوگا، یہاں کے حالات کا تجربہ ہوگا، اسکولوں کا تجربہ ہوگا، سڑکوں کا تجربہ ہوگا، اور جو سیاسی ساری جماعتیں ہیں ان کے منشور، ان کا چیزوں کا سامن کوشش کیجیے گا کہ جو بھی الیکشن میں کینڈیڈیٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے، آپ کا ذاتی منشور کیا ہے. تو جب تک پرسنلی پارٹی کا اور اپنا ذاتی منشور کے بارے میں آپ نہیں پوچھیں گے تو آپ کی بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول نہیں ہوگی، بلکہ آپ مبذول کروائیں. آپ ایک طاقت ہے، یہاں طاقت ہوتی ہے. طاقت کیا ہے؟ طاقت ہے ووٹ. جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے اس طاقت سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے.
آپ اس ملک کے معزز شہری ہیں، آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ رہتے ہیں، آپ کوئی کرائم آپ نے نہیں کیا ہوا، لیکن آپ کو ووٹ کا حق ملا ہوا تھا۔ آپ کو جب ووٹ کا حق ملا ہوا ہے تو آپ ووٹ کے حق کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ سارا دن فضول کاموں میں جو ہے وہ ٹائم ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسٹڈی کیا کریں، بچے اسکول جاتے ہیں، کچھ بچے بڑے ہو گئے، ان بچوں کے بچے ہو گئے، ان کے بچے بھی اسکولوں کالجوں میں اب جانا شروع ہو گئے، یونیورسٹیوں میں جانا شروع ہو گئے۔ تو ان چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں گے۔ جب تک اس ملک کا آپ جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے، صرف تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا، اگریسو ہو جانا، ان کو چیلنج کرنا۔ آپ خود مجھے بتائیں کہ گھر میں کوئی کسی کو گھر کے سربراہ کو چیلنج کرے تو کیا گھر کا سربراہ قبول کر لیتا ہے؟ وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اگر بچہ چیلنج کرتا ہے گھر میں تو اس کو قانون تحفظ دیتی ہے، وہاں تک دیتی ہے جہاں تک اس کے رائٹس ہوتے ہیں، رائٹس کے بعد وہ بچہ بھی نہیں جا سکتا قانونی طور پر۔ تو آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ اس ملک کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اس چیلنج کرنے سے فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ فائدہ ان کو ہوتا ہے جو آپ کے خلاف پارٹیاں ہوتی ہیں، جو آپ کو پسند نہیں کرتی۔ آپ اس کا مطلب ہے آپ ان کے لیے چیلنج کر کے ان کے لیے جو ہے حمایت حاصل کرنے کے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی بات تو جذباتی کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسلمانوں کی طرف سے حمایت ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن وہ پارٹیاں جو آپ کے خلاف ہیں ان کو زیادہ ووٹس ملیں گے، آپ کو کم ووٹس ملیں گے۔ آپ ناروے کی آپ کے مثال سامنے ہے، اس پارٹی کو کتنے ووٹس ملے، کتنے منڈیٹس ان کے ہو گئے۔ اسی طرح اب الیکشن میں آہستہ آہستہ ایشو بن رہا ہے نا، لوگ تو آپ کو بتا رہے ہیں، ابھی اشم بھی بتا رہے تھے، ہم نے بھی پوری اس البو کانفرنس کو جو ہے پورا اس کو انالائز کیا، لوگوں سے مشورے لیے، لوگوں سے پوچھا، ان کے جو تھنک ٹینک ہے ان سے ہم نے رائے لی کہ وہاں کیا کیا ہوا، کیا کیا ہونے جا رہا ہے، کیا سوچ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی کا بہاؤ دیکھتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں منڈی کا بہاؤ، پانی کا بھی بہاؤ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کتنا گہرا ہے، یہ کہاں تک نیچے جائیں گے۔ جو آپ کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں اس کا آپ نے کہیں بھی دیکھا، کسی بھی ہماری پارٹی کا منشور دیکھیں، ہمارے لوگ جو امت میں جا رہے ہیں، کمون میں جا رہے ہیں، کبھی فیملی ری یونیفیکیشن کی آپ نے بات سنی؟ نہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اور چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ بھائی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جو ملک لوگ آپ کے ملک میں قانونی طور پر رہتے ہیں، قانونی طور پر اپنا جو ہے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کوئی سوشل نہیں لے رہے، کوئی اس قوم پر بوجھ نہیں ہے، کوئی اس ملک پر بوجھ نہیں ہے، اپنے اخراجات بھی برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ آپ کے پاس پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کا، آپ اس طرح توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہم ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں جن کو حکومتیں، جن کو دنیا حقوق دلوانے کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے، تو ہمیں اتنا اگریسو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جہاں دنیا میں ظلم ہوتا ہے، چونکہ ڈنمارک ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے، دعوے دار بھی ہے، جہاں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے آپ کھل کر آواز اٹھائیں، لیکن چیلنج نہ کریں، چونکہ یہ اسٹیٹ ہے۔ جب آپ اسٹیٹس کو چیلنج کریں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ سامعین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔